يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے
اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے، یہ کہیں گے ہم اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، اور یہ اپنے نفسوں کے خلاف خود گواہی دیں گے کہ یقیناً یہ انکار کرنے والے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے ساتھ ساتھ جنات کی ہدایت بھی اپنے ذمہ لی اور ان کی طرف بھی رسول بھیجے، لیکن جن رسول نہیں بلکہ انسان رسول ہی ان کے لیے ہدایت کا باعث بنے۔ اور پھر یہاں یہ جو بات ہے نا، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی انہوں نے اپنی ترجیحات کو کھو دیا اور انہوں نے خود کو معمولی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا لیا۔ ہماری ترجیح کیا ہونی چاہیے اس دنیا میں رہتے ہوئے؟ آخرت، کہ وہاں کامیاب ہونا ہے۔ جیسے کوئی بچہ آپ کا یہاں سے کسی دوسری اسٹیٹ میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، آپ اس کو فنڈ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں اور اس کو ایک اچھی یونیورسٹی میں داخلہ دلواتے ہیں، اس کی سب سے بڑی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ پڑھائی، یہ ڈگری لے کر جانا ہے واپس، یا وہ وہاں جا کر کہے کہ اس جگہ کا تو بہت ہی اچھا موسم ہے اور بہت اچھا ماحول ہے اور یہاں کھانے بھی بڑے اچھے ملتے ہیں اور دوست بھی میرے بڑے اچھے ہیں، اور وہ ایسی اچھی اچھی خبریں اپنے والدین کو دیتا رہے اور 4 سال کے بعد جیسا گیا تھا ویسا ہی آ جائے۔ تو اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی؟ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں کے ساتھ بھیجا ہوا، یہاں ہمیں اس نے بہت کچھ دے رکھا ہے، اس کا حساب بھی دینا ہے ہم نے، اور یہاں ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہی اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہے، کہیں آگے جانا ہے ہم نے، ہماری یہ منزل نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کو منزل بنا کے دن رات اس میں لگا دیے، یہاں کی کامیابی، یہاں کا گھر آرام دہ ہو جائے، یہاں کا سٹیٹس بڑا ہو جائے، یہاں کی دنیا ہی کی تعلیم زیادہ ہو جائے، اور اسی کو ہم کامیابی سمجھتے، اسی کو ہم فخر سمجھتے، چاہے دین میں زیرو ہو۔ یہ منزل نہیں ہے۔ ہمیں جھنجھوڑ کے اپنے آپ کو بتانا چاہیے یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، منزل آخرت ہے، مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہے۔ کہیں دنیا کے دھوکے کا شکار نہ ہو جائے کہ ہم اس کو کچھ اور سمجھتے رہے اور حقیقت کچھ اور ہو۔ یہ اس لیے کہ آپ کا رب کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرنے والا نہیں جبکہ اس کے رہنے والے غافل ہوں، یعنی کسی پر کوئی حجت باقی نہیں رہتی کہ وہ اس کے پاس دین کا پیغام نہیں آیا۔ جس کی بھی اللہ تعالیٰ شامت لایا پہلے اس کے اوپر حجت تمام کی، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان اعمال کی بدولت جو انہوں نے کیے۔ ہر ایک کا درجہ کہاں ہے؟ جو اس نے کیا، اور آپ کا رب اس سے ہرگز غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ تمہارے اعمال کے مطابق ہوگا، جو یہاں کرو گے، جتنا کرو گے، جیسا کرو گے ویسے ہی آگے پالو گے۔ جتنی اچھی نیت ہوگی، جتنے اچھے کام ہوں گے، اتنا ہی اچھا بدلہ ہوگا۔ اور آپ کا رب بہت بے نیاز رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، زمین پہ جتنے بھی انسان بستے ہیں سب کو ختم کر دے، اور تمہارے بعد جسے چاہے جانشین بنا دے، جیسا کہ اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا۔ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور اتنی رحمت کرنے والا نہیں کہ بندوں کی نافرمانیوں کے باوجود ان کو جینے دے رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس مخلوق سے کوئی حاجت بھی نہیں، وہ کسی مجبوری کے تحت ہمیں نہیں چھوڑے ہوئے، اور رسولوں کا بھیجنا بھی محض اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی لازمی عبادت کرے، یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے سب۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وہ ضرور آنے والی کیا کہہ دیجیے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، بس ان قریب تم جان لو گے کہ وہ کون ہے جس کے لیے آخرت کے گھر کا انجام اچھا ہے۔ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں جو چاہو کرو، بلکہ ڈانٹنا مقصود ہے۔ ظالم نہ دنیا میں فلاح پا سکتا ہے نہ آخرت میں۔ ظلم کا، گناہ کا انجام دنیا میں بھی اچھا نہیں ہوتا۔ انسان جو کرتا ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح آگے آ جاتا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے ان کھیتوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا جو اس نے پیدا کیے، تو انہوں نے اپنے گمان کے مطابق کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، بس جو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا تو وہ اللہ کی طرف نہ پہنچتا،
اور جو اللہ کے لیے ہوتا وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا. کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں. یہاں مشرکین مکہ کی کچھ جہالتوں کا بیان ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب تم عربوں کی جہالت معلوم کرنا چاہو تو سورۃ الانعام کی آیت 130 سے 140 تک پڑھ لو. ان کی پہلی جہالت کیا تھی کہ اپنی کھیتی اور چوپایوں میں سے ایک حصہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر رکھا تھا، جو مہمانوں پر، رشتہ داروں پر اور اللہ کو خوش کرنے والے کاموں پہ خرچ کرتے تھے، اور ایک حصہ اپنے بتوں اور کاہنوں وغیرہ کے لیے مقرر کیا ہوا تھا. اگر بتوں اور کاہنوں کا حصہ کم پڑ جاتا تو جو مال اللہ کے لیے خرچ کرنا ہوتا اس میں سے نکال کے اس کو پورا کر دیتے، لیکن اگر ادھر کم پڑتا تو یہاں سے کچھ نہیں ہلاتے تھے. گویا بتوں سے زیادہ ڈرتے تھے اللہ سے. یہ کہتی انسان کی عقل کدھر جاتی ہے جب اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے وہ عبادت کے لائق ہے، نہ کہ جن کو میں سب کچھ دے رہا ہوں. آج کل بھی آپ دیکھیں کہ کچھ مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، عشر نہیں دیں گے، لیکن فوت شدہ بزرگوں کے مزاروں پہ جا کر نظر و نیاز میں اور دیگیں چڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. کیا کر رہے ہیں؟ فرض ادا نہیں کر رہے، اور جس چیز سے منع کیا گیا اپنی دولت وہاں لٹا رہے ہیں. اور اسی طرح مشرکین کی اکثریت کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کا قتل کرنا خوبصورت بنا دیا تاکہ وہ انہیں ہلاکت میں ڈالیں اور تاکہ وہ ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں. اور اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے. بس چھوڑ دیجئے انہیں اور جو جھوٹ یہ گھڑتے ہیں. یہ ان کی دوسری جہالت اور گمراہی تھی کہ ان کے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے اپنی اولاد کو قتل کرنا بھی خوشنما بنا، یعنی وہ بتوں کے نام پر جانور تو کیا اپنے بچے تک ذبح کر دیتے. تو شیطان پہلے ان کاموں کو ان کے لیے مزین کرتا اور پھر وہ ان کو اپنے پیروکاروں سے کرواتا. اور انہوں نے کہا کہ یہ مویشی اور کھیت ممنوع ہے، انہیں صرف وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں، اور کچھ مویشی ہیں جن کی پشتیں سواری اور بار برداری یعنی بوجھ اٹھانے کے لیے حرام کر دی گئی ہیں، اور کچھ مویشی ہیں جن پر یہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے اس کا نام نہیں لیتے، اور وہ جلد ہی انہیں اس کا بدلہ دے گا جو یہ گھڑا کرتے ہیں. یہ ان کی ایک اور جہالت ہے. ایک ہے اللہ کا دین، اللہ کا قانون، اور ایک انہوں نے اپنی مرضی کے قانون بنا رکھے تھے. اور انہوں نے کہا کہ جو بچہ ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور وہ ہماری عورتوں پہ حرام ہے، اور اگر وہ مردار ہو تو سب اس میں شریک ہے. جلد ہی وہ انہیں ان کی اس بات کا بدلہ دے گا، جلد ہی وہ انہیں ان کی اس بات کا بدلہ دے گا. بے شک وہ بہت حکمت والا، خوب علم والا ہے. بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم کے نادانی سے قتل کر دیا، اور جو رزق انہیں اللہ نے دے رکھا تھا اسے اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے حرام قرار دے دیا. یقیناً یہ بھٹک گئے اور یہ ہدایت پانے والے نہ تھے. یہاں بھی ان کے کچھ رسم و رواج کا ذکر کیا جا رہا ہے. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی بعض ایسے رواج ہے کہ یہ فلاں کی نیاز ہے تو اسے کوئی پریگننٹ عورت نہ کھائے، اور جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے وہ کسی شادی میں شریک نہ ہو اور دلہن کے پاس نہ آئے، وغیرہ وغیرہ. کہاں سے یہ باتیں سیکھ لی؟ اور پھر ان کی ایسے پابندی کرتے ہیں جیسے کہ شریعت کی پابندی کر رہے ہوں. اور یہ آخری بات تو بڑی دل کو تکلیف دینے والی ہے. اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی کہ انسان اپنی اولاد کو قتل کر دے. اچھا، ایک ہوتا ہے جسمانی قتل جیسے ابارشن وغیرہ لوگ کر دیتے، اور ایک ہوتا ہے ان کا روحانی قتل، ان کی صحیح تربیت نہ کرنا، ان کو صحیح دین نہ سکھانا. تو وہ گویا آپ کے بچے تو نہ رہے نا. پھر جو بچے ہمارے طریقے ہی چھوڑ گئے وہ ہمارے ہاتھ سے تو گئے، ہماری لیگیسی تو آگے لے کے نہیں چل رہے. اس لیے جو ہو چکا سو ہو چکا. اب کیا کریں؟ خوب خوب دعائیں مانگیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے کہ آپ انہیں اچھی بات سکھا سکیں اور وہ ان باتوں کو سمجھ بھی جائیں. یہ بات کہہ رہی تھی کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جیسے افطاری کے لیے پیسے خرچ کرنے ہیں یا وہاں لگانے تو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دے سکتے ہیں. یہ اکثر سوال آ رہا ہے. یہ جو کھانا کھلاتے ہیں یا وہ زکوٰۃ میں سے دے سکتے. کبھی کہتے ہیں کہ کنواں کھودوانے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے دے دیں، کبھی کہتے ہیں افطاری کرانے کے لیے دے دیں. اللہ کے بندو، کنواں کھودوانا ایک صدقہ جاریہ کا کام ہے، تو وہ زکوٰۃ میں سے کیوں کریں گے آپ؟ وہ تو آپ کو الگ سے کرنا پڑے گا. افطاری کرانے کا ثواب یہ ہے کہ جس کو آپ روزہ کھلوا رہے ہیں وہ اگر آپ نے ایک روزہ خود رکھا اور ایک کسی کو کھلوا دیا تو گویا آپ نے 2 روزے رکھے،
اتنا ثواب ملے گا آپ کو، اور اگر زیادہ لوگوں کو کھلوا دیں تو زیادہ ثواب ملے گا، خواہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اصل چیز ہے وہ نیکی پانا۔ اب آپ کہیں میں اپنی زکوٰۃ دے دیتا ہوں اس کام پہ، یعنی 100 میں سے جو 2.5% آپ غریبوں یتیموں وغیرہ کے لیے نکالتے ہیں، اور باقی جو 97.5 ہے اس میں سے آپ کے پاس کچھ نہیں جو آپ اپنے لیے بھی کچھ کریں۔ یہ جو آپ نے زکوٰۃ دی ہے نا، یہ تو کسی اور کا حق تھا، یہ تو آپ کا تھا ہی نہیں، یہ آپ کا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے خرچ کریں۔ بتائیے مجھے، افطاریوں پہ خرچ کریں یا اس طرح کے کاموں پہ خرچ کریں؟ تو ہمیں کچھ سوچنا بھی چاہیے کہ ہم اپنا اصل مال کس کے لیے بچا، یعنی یہ 2.5% تو آگے جائے گا نا، وہ 97.5 دنیا میں رہے گا، وہ ہم یہاں بچانا چاہتے ہیں، اور جو پہلے ہی ہمارا نہیں اس میں سے کچھ لگا کے کچھ ثواب کما لینا چاہتے ہیں۔ تو ہم سب کو اپنی سوچ کی درستگی کی ضرورت ہے۔ استاذہ میرے نے اپنے لیے یہ میسج لکھا ہے کہ اپنی زبان کو جو ہے نا اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، کیونکہ کئی دفعہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں محفلوں میں، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جس میں ہم جو ہے نا اننیسیسری اس میں کنٹریبیوٹ کریں، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت کو بھی جو ہے نا ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے، اور اسی میں بھی ہم اللہ کا ذکر کریں تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے نیکی شمار ہو۔ جی، کیونکہ ہم اس شوق میں کہ محفل لوٹ لیں، بعض اوقات غلط باتیں اور غیر ضروری باتیں کر جاتے ہیں، تو اس سے پرہیز کی ضرورت ہے۔ جی اساتذہ جی، آج جو نا دعا کے اوپر بہت بات جیسے ہوئی نا، کہ یہ جو میں نے اپنے لیے دعا لکھی ہے نمبر 108 میں، کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا مانگیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال کو ہمارے لیے خوشنما نہ بنائے، کیونکہ اس کی آج بہت بات ہوئی کہ اعمال کو خوشنما بنا دیتا ہے شیطان ان کے لیے۔ اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کبھی کبھی ہم نیکی کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اعمال شیطان ہمارے لیے خوشنما بنا دیتا ہے، اور ہم مزید نیکی سے یہاں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور یہاں پھر ہم لوگوں کو اپنے آپ سے تھوڑا کم سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق دے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اس کو شامل رکھیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ برے عمل کو خوبصورت سمجھنا، اور ایک اپنی نیکیوں پر بھی بڑا خوش ہوتے رہنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ جزاک اللہ خیر۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔
اور وہی ہے جس نے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے باغات پیدا کیے، اور کھجور کے درخت اور کھیت جن کے پھل مختلف ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے۔ کھاؤ اس کا پھل جب وہ پھل لائے، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو، اور تم اسراف نہ کرو، بے شک وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ جس طرح انسان کے حقوق ہیں اسی طرح اس پر کچھ واجبات بھی ہیں۔ کلو حق ہے اور آتو واجب ہے، لو بھی اور دو بھی، بلکہ گیو اینڈ ٹیک، جو دینے والا ہوتا ہے اس کو ملتا بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکامات فراموش نہ کرو، یعنی جس طرح اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہی کرو، اسراف نہ کرو، کیونکہ وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور زمین سے پیدا ہونے والے پھل اور کھیتی سے اللہ کا حق نکالنا چاہیے، جس کو عشر وغیرہ کہتے ہیں۔ اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا، کیا مطلب ہے کہ یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اس کا دیا ہوا ہے، اس میں سے کھا رہے ہیں۔ کھاتے ہوئے سوچئے گا آج افطار کے وقت کہ یہ اللہ کا دیا ہوا، یہ میں اس کی مالک نہیں ہوں، اگر وہ نہ دیتا مجھے تو میں کیا کر سکتی تھی؟ تو اللہ کی عطا سمجھ کر، اور پھر رزق کو حرام طریقے سے حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں میں بھی شیطان کی پیروی سے بچنا چاہیے۔ خطوات، قدم کتنا ہوتا ہے ایک قدم سے دوسرے تک؟ جتنا بھی آپ بڑا قدم اٹھائیں، زیادہ اٹھائیں گر پڑیں گے، تو چھوٹے چھوٹے خطوات الشیطان یعنی صغیرہ گناہوں سے بچو جدھر شیطان لے جا رہا ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے 8 قسمیں پیدا کی، بھیڑ میں سے 2، بکری میں سے 2۔ کہہ دیجئے کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ بچے جو دونوں مادہ کے رحموں میں ہیں؟ مجھے علم کی بنا پر بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اونٹ میں سے 2 اور گائے میں سے 2، یعنی نر مادہ۔ کہہ دیجئے کیا دونوں نر اس نے حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ بچے جو دونوں مادہ کے رحموں میں ہیں؟ یا تم گواہ تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی تھی؟ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑ لے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے؟ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ جو شیطان کی بات کو رب کی بات پر ترجیح دیتے ہیں، لہذا وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ بغیر علم کے فتوے نہیں دینے چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ اللہ پہ جھوٹ گڑنا ہے، اور اس سے انسان لیضل الناس بغیر علم، جو بغیر علم کے لوگوں کو کچھ بتاتا ہے، خواہ صرف اپنے خیال اور خواہش سے، اپنی عقل سے، وہ بھٹکا دیتا ہے، اور اس سے توبہ کرنی چاہیے۔